18 سال تک یہ شخص ایئرپورٹ پر بیٹھا رہا، یہیں پر قیام کیا، یہیں سویا، یہیں کھایا، یہیں پیا اور 18 سال تک اسی ایئرپورٹ پر یہ چہل پہل کرتا رہا۔ نہ اس شخص کو ایران نے قبول کیا، نہ اس شخص کو بیلجیم نے قبول کیا اور نہ اس شخص کو فرانس نے قبول کیا۔ اگر ایئرپورٹ کی بات کی جائے تو یہ ایئرپورٹ تھا فرانس کی دارالحکومت پیرس کا، جہاں اس نے 18 سال گزارے۔ سوال یہ ہے کہ ایران نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا، یعنی اس کا تعلق ایران سے کیا تھا؟ پھر اس کے بعد بیلجیم نے بھی اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ بیلجیم سے نکلتے نکلتے پیرس پہنچا تو فرانس نے اپنے ملک میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا؟ اور سب سے اہم سوال یہ بھی ہے کہ 18 سال تک یہ ایئرپورٹ پر کیوں بیٹھا رہا؟ کس نے اجازت دی؟ کیوں فرانس نے اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے اس کو نہیں نکالا؟ جناب علی مہران کریم نصیری اس شخص کا نام ہے جس نے 18 سال فرانس کی دارالحکومت پیرس کے ایئرپورٹ پر گزارے۔ تعلق اس کا جو کہ ایران سے تھا اور 1970 میں یہ ایران سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ آیا۔ یورپ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا پھر جب ویزے کی میعاد مکمل ہوئی تو اس نے وہاں پناہ لینے کی درخواست دی۔ بیلجیم نے اس کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے اپنے ملک بیلجیم میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یعنی اگر اس کو بیلجیم میں رہنے کی اجازت مل گئی، اس کو وہاں کے پیپرز مل گئے، تو اس کے بعد یہ یورپ کے کسی بھی ملک میں جا سکتا تھا، رہ سکتا تھا، اٹھ سکتا تھا، بیٹھ سکتا تھا، یعنی کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ اب جناب علی ہوا کچھ یوں، 1988 میں یہ بیلجیم سے پیرس کے لیے نکلا بائی ٹرین۔ اب یورپ کے کسی بھی ملک میں یہ بآسانی آ سکتا تھا، جا سکتا تھا۔ ہوا کچھ یوں، جب یہ پیرس پہنچا، پیرس کے ایئرپورٹ پر پبلک ایریا میں اس کا پاسپورٹ، اس کا آئی ڈی کارڈ، یعنی وہ تمام پیپرز گم ہو گئے جس میں اس کی شناخت تھی۔ اب 1988 کی بات ہے، تب کوئی تھم والا سسٹم بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی فیس سکین، نہ کوئی آئی سکین، ایسی کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی اس وقت موجود نہیں تھی۔ ایئرپورٹ پر آنے کے بعد جب اس نے اپنا بیگ دیکھنے کی کوشش کی، نہ وہ بیگ موجود تھا اور نہ وہ پیپرز، نہ وہ ڈاکومنٹس موجود تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس نے کوشش کی کہ میں جاتا ہوں، جا کر ایئرپورٹ کی انتظامیہ سے بات کرتا ہوں، اپنے ملک ایران ہی چلا جاتا ہوں، نہیں تو بیلجیم ہی واپس چلا جاتا ہوں۔ اگر بیلجیم بھی نہ جا سکا تو پھر میں پیرس یعنی فرانس میں ہی رہ لوں گا۔ جناب علی اس شخص نے جب اس ایئرپورٹ سے نکلنے کی کوشش کی تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں پر ہے، آپ کے ڈاکومنٹس کہاں پر ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ کہاں پر ہے؟ یہ کہنے لگا کہ وہ سب کچھ گم ہو گیا، جس کے بعد اس شخص کو ایئرپورٹ سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر اس کے بعد جب اس نے بیلجیم جانے کی کوشش کی، کسی کاؤنٹر میں جا کر بات کی، تو بیلجیم والوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس آپ کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو اپنے ملک میں نہیں لے کر جا سکتے۔ اب اگلی کوشش اس نے کی ایران جانے کی کہ میں ٹکٹ کرواتا ہوں، ایران چلا جاتا ہوں۔ جب ایران کی وہاں پر ایمبیسی سے یا وہاں کے لوگوں سے بات کی، انتظامیہ سے بات کی، تو اس کو جواب نہ میں ملا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے کہ آپ ہمارے ملک کے شہری ہیں یا آپ ایران داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اس وقت کی کر رہا ہوں جب جدید ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، نہ تھم لگانے پر آپ کا ریکارڈ سامنے آتا تھا، نہ آپ کی آئیز سکین ہونے کے بعد کسی بھی قسم کا ریکارڈ یا آپ کی شناخت سامنے آتی تھی۔ اب جناب نہ تو اس کو بیلجیم نے قبول کیا، نہ اس کو فرانس نے قبول کیا اور نہ ہی اس شخص کو ایران نے قبول کیا۔ اب اگر فرانس کی دارالحکومت پیرس کی انتظامیہ اس کو باہر نکالتی بھی تو کس بنا پر نکالتی؟ ڈاکومنٹ اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ اب جو پبلک ایریا تھا وہ پبلک ایریا ایسا تھا کہ وہاں پر نہ کوئی کسی کو کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نکال سکتا ہے۔ یہ شخص وہیں پر موجود رہا۔ 1988 سے لے کر 2006 تک اس شخص نے پیرس کے ایئرپورٹ پر قیام کیا، یہیں کھایا، یہیں پیا، یہیں سویا۔ ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے، کسی آئے گئے نے اس کو کھانا کھلا دیا، اس نے اپنا پیٹ بھرا، وہیں پر چہل پہل کی اور آرام کرتا رہا۔ اب سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ 2006 کے بعد کیا ہوا؟ جناب علی 2006 میں اس شخص کی طبیعت جو کہ کافی ناساز ہوئی، تو پھر طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے فرانس کی حکومت نے اس شخص کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ یعنی انسانی بنیادوں پر کہ اس شخص کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا ہے، ہم اس کے پیپرز وغیرہ بنا کر اپنے ملک میں اس کا علاج معالجہ
करवाते हैं। हॉस्पिटल दाखिल होने के बाद जब इसकी सेहत ठीक हुई तो फिर इस शख्स को फ्रांस ने अपने मुल्क में पनाह दी, जहां पर बूढ़े अफराद को रखा जाता है। वहीं इस शख्स को पनाह दी, इसकी केयर टेक की, फिर 2006 से लेकर 2022 तक, इन 16 सालों के दौरान ये फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में ही मौजूद रहा। लेकिन अब इसका दिल ज्यादा कहां लगता था? उसी एयरपोर्ट पर जहां इसने 18 साल गुजारे। अब ये करता क्या था? जहां इसको पनाह दी गई थी वहां से निकलकर अक्सर औकात एयरपोर्ट पर चला जाता था अपनी उन यादों को ताज़ा करने के लिए जहां इसने 18 साल गुजारे। सबसे हैरान कुन बात यह भी है कि इस शख्स पर दी टर्मिनल के नाम से मूवी भी बनी, जो कि 2004 में बनी थी। यानी टर्मिनल 1 में इसने पेरिस के एयरपोर्ट पर 18 साल गुजारे और 2022 में अपनी मेमोरीज को ताज़ा करने के लिए, यानी उन जगहों को देखने के लिए जहां इसने 18 साल गुजारी, अक्सर औकात जाया करता था। और 2022 में भी ये उसी जगह पर मौजूद था जहां इसको हार्ट अटैक आया, जिसके बाद ये शख्स इस दुनिया से इंतकाल कर गया। ये एक सच्ची और हकीकी स्टोरी है। मेहरान करीम नामी शख्स को आप सर्च करें, आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी कि वाकई इस शख्स ने 18 साल एयरपोर्ट पर गुजारे। फिर इस शख्स के नाम पर मूवी भी बनी, यानी 18 साल एयरपोर्ट पर रहना ही इस शख्स की शोहरत की वजह बना, जिसके बाद दुनिया ने इसको पहचाना। एक ऐसा शख्स भी दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजार कर गया जिसने 18 साल एयरपोर्ट पर गुजारे। और मजाल है कि ना एयरपोर्ट की इंतजामिया ने इसको वहां से धुतकारा, क्योंकि इसके पास किसी मुल्क के भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे। कोई भी मुल्क इसको अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहा था। राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।